جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ لوگوں تمہارے باپ دادا کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں ولیوں بزرگوں نبیوں رسولوں کو مرنے کے بعد اختیار دے دیتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں ولیوں بزرگوں نبیوں رسولوں کے تم نے بت و مورتیاں ڈھانچے قبریں مزار درگاہیں آستانے بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں، اختیار رکھتی ہیں، اس بزرگ کی روح سے صحت مل رہی ہے، اس بزرگ کی درگاہ سے رزق مل رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، اسی کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اسی سے مانگو کسی سے نہ مانگو، اسی کی نظر نہ چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اور عبادت ہر قسم کی، زبان سے، دل سے، بدن سے، ذات سے، ارکان سے، مالی بدنی ظاہری باطنی، صرف ایک اللہ کی زبانی باتیں، سوال دعا مدد مانگنی فریاد پوری کرانی، یہ سب ایک اللہ کی، دل کی بات خشوع خضوع خوف ڈر امید ایک اللہ تعالیٰ سے، اور بدنی باتیں قیام رکوع سجدہ سب یہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی نبی ولی بزرگ قبر درگاہ آستانے والے کے لیے نہیں۔ اور تمہارے باپ دادا کی باتیں رسم و رواج گلی محلے کی باتیں دین نہیں، دین وہ جو میں لے کے آیا ہوں وہی مجھ پر آئی ہے، رب کے سلام مجھے آئے، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہی تھا کہ عبادت اللہ کی اور اطاعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی باتیں بنائی، وہ گالی دینے لگ گئے، وہ مجنون کہنے لگے، وہ دیوانہ کہنے لگے، وہ کچھ آخر آپ انسان تھے، آپ کے دل کو پریشانی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوصلے تسلی کے لیے قرآن مجید اتارا، اس میں آپ کو تسلی دی، سورہ کوثر میں بھی اللہ نے آپ کو تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر، نبی پریشان نہ ہو ان کی باتوں سے، تیرے جیسا کون ہے، تیرا تعلق میرے ساتھ ہے، میرا تعلق تیرے ساتھ ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کوثر کا معنی بہت بھلائی اللہ نے تجھے دے دی، کوثر کا معنی نہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکوثر نہر اعطانی ربی فی الجنہ، کوثر ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھ کو جنت میں عطا کی ہے۔ قرآن کی تفسیر کا حق قرآن والے کو ہے محمد رسول اللہ۔ آج فرقہ پرستی گروہ پرستی یہ جو تمہیں نظر آتی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے لوگ قرآن کو مانتے لیکن قرآن کا معنی اپنی مرضی سے کرتے۔ عربی کے دور پر، سائنس کے دور پر امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پھر مرشد کا ارشاد، میرے خیال یہ معنی بھی ہاں ویسے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، ہاں ویسے کون ہے تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب اور اس کا کیا مطلب۔ یہ اصل مسئلہ امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا۔ قرآن پڑھتے ہیں، عربی کے دور پر رسم و رواج پہلے سے ذہن بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق قرآن کا معنی کرتے ہیں، اس لیے تو یہ فرقہ پرستی ہے۔ اگر آپ سیاہ لگائیں ہر چیز سیاہ، سرخ لگائیں ہر چیز سرخ، اگر آپ تقلید کی، امام کی تقلید کی، بزرگ کی، مرشد کی، رسم و رواج کی، نظام دستور کی، باپ دادا کی، گلی محلے کی ہے، لیکن وہ تو تمہیں ایسے نظر آئے گا۔ چھوڑو انہیں کو، وہ قرآن کو اصلی شکل میں دیکھو۔ قرآن کو جیسے ماننا فرض ہے نا، ایسے یہ بھی فرض ہے قرآن کو ایسے مانو جیسے قرآن والے نے منوایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا قرآن کی آیت کا، سورت کا مفہوم ترجمہ نہیں طے ہو سکتا، امام کے قول، مفتی کے فتوے، پھر مرشد کے شاہ، عربی کے زور، سائنس، لغت، گلی محلہ علاقے من خواہش اپنے ذوق کے مطابق قرآن کی آیت کا معنی نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا پابند ہے، قرآن کی آیت کا معنی وہی ہوگا جو محمد کی مدرس کچہری میں طے ہوا۔ یہ بات اگر لوگ اس کی پابندی کر لیں، ساری فرقہ پرستی ختم، تارا روڑا ہی ہے۔ اقبال یہی تو کہہ گیا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ فارسی میں کہتا ہے جمن پر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند بارا، بلے تعویل شان در حیرت انداز خدا ہو جبرائیل و مصطفیٰ را۔ اقبال کہتا ہے کہ میری طرف سے مولوی صاحب صوفی صاحب کو سلام،
قرآن سناتے ہیں معنی وہ کرتے ہیں اللہ نے نازل نہیں کیا، جبریل حیران ہے میں لے کے نہیں آیا، اور یہ معنی بیان کر جس کو قرآن کی زبان نہیں آتی وہ قرآن کا مفسر بنا بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بنیادی بات ہے کہ قرآن کی آیت کا معنی وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں طے ہوا۔ سنو روزے کے بیان میں آیت آئی، اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مسلمانوں کھاؤ پیو اس وقت تک، سحری روزہ سحری اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نظر نہ آنا شروع ہو جائے، اور جب تمہیں پتہ لگنا شروع ہو جائے، اتنی روشنی ہو جائے کہ یہ سفید دھاگا ہے یہ سیاہ ہے، تو کھانا پینا بند کرو۔ جب یہ قرآن کی آیت آئی، حاتم تائی عرب کا مشہور آدمی، بڑا سخی سردار، بنو طے قبیلے کا سربراہ، اس کا بیٹا عدی مسلمان ہو گیا تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جب یہ آیت سنی، عربی دان تھا کہ جب کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے، انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ صبح سحری کھاتے ہیں دھاگوں کو دیکھتے رہتے، جب اتنی روشنی ہو جاتی پتہ لگنا شروع ہو جاتا کہ یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے، تو کھانا پینا بند کر دیتے۔ بات چلتی رہی، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا تو کہتا میں نے تو بڑا آسان حل تلاش کر، کیا جناب میں نے یہ حل تلاش کر لیا ہے کہ 2 دھاگے رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح جب مجھے پتہ چل جاتا ہے سفید ہے سیاہ، کھانا پینا بند کر۔ آپ مسکرائے، آپ کہکا مار مار کے ہاں 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 منہ آئے ٹاٹ کے الٹیا داڑھا کٹ کے نہیں سمجھتے، آپ مسکراتے تھے جیسے پھول چھڑ دیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تیری گدی بڑی چوڑی ہے، تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے جس کے نیچے وہ 2 دھاگے آ گئے جن کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل مکمل دین لے کے آئے، اور آپ ایک کامل مکمل اعلیٰ افضل معزز مکرم مصفہ مطہر ایک عظیم دنیا کی مثالی شخصیت، آپ نے ایسا دین پیش کیا جس کے اندر قائد عبادات معاملات دنیا آخرت معیشت معاشرت ہے، اس میں خوشی بھی ہے اور اس میں غم بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ کا خوف ڈر بھی ہے، اور اس میں جو ہے نا دل لگی خوشتبی بھی ہے، دل لگی خوشتبی بھی ہے۔ یہ کامل مکمل دین، لیکن ہر ایک کی حدیں ہیں، ہر ایک کے قانون ہیں۔ تو آپ مسکرائے اور آپ ہلکا پھلکا مذاق بھی فرماتے تھے۔ اسلام مکمل دین ہے، لیکن آپ کی مذاق میں 3 باتوں کی پابندی کی جاتی تھی۔ جب آپ مسکراتے یا مسکرانے کی بات کرتے، جیسے ابھی آپ نے سنا تیری گدی بڑی چوڑی ہے جس کے نیچے 2 دھاگے آ گئے، ہلکا پھلکا مذاق فرماتے تھے، اور آپ کے مذاق کے اندر 3 باتوں کی پابندی ہوتی تھی۔ پہلی بات کہ جھوٹ نہیں ہوتا، آپ کے مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا، اور دوسری بات کہ آپ کے مذاق میں کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی، حقارت نہیں ہوتی تھی، اور تیسری بات زیادہ نہیں، اور بولو کئی لوگ زیادہ نہیں، اور بہت چپ بتاؤ اور بہت چپ ایسی پڑھی جائے تو چپ بتاؤ۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی جن میں اللہ نے تھوڑے علم دیتا ہے نا، بتاؤ تو ایت فٹ ہے وہ بتاؤ تو حدیث انا للہ قرآن اس لیے لیا ہے، ہار بات نہیں بتا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں پتہ چل جائے نا جو مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کا پتہ ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے مذاق میں 3 باتوں کا خیال رکھا جائے، جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی، اور زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہے الحمدللہ مجلس لگی ہوئی ہے 4-5، اور جناب وہاں جھوٹ کی بھرمار ہے، ایک سے ایک بڑھ کر چھوڑ رہا ہے، اور ہر شخص کوشش کر رہا ہے ایسی چھوڑوں جو پیچھے سے پکڑی بھی لے جائے۔ اور خاص یہ سوشل میڈیا کی مصیبت بہت، ہر ایک کو یہ پڑی ہوئی ہے، میں پہلے وہ جڑی میں گپ چھڈی ہے نا،
کیا ہے یار، کیا یہ جو ہے نا بات، اس کی وجہ سے جھوٹ بولتے. اب آدمی گزر رہا ہے، بیٹھے ہیں، بڑی مجلس لگی ہے، ہنسی مذاق کی محفل قائم ہے، بہت زیادہ وہ جناب لوگ ہنس رہے ہیں. آدمی دیکھ سنتا ہے گل بڑی عجیب ہے جڑی ہو رہی ہے، بڑی اوپری جی. بندہ آ کے آتا جی یہ گل ہے مذاق پہ کرنا غلط، جھوٹ کا نام تو نے مذاق رکھ دیا. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. رسول اللہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بہت جھوٹ رہا ہے، لفظوں والا کام کر رہا ہے، اور نام تو نے اس کا مذاق رکھا ہوا ہے. یہ ہماری عادت ہے، ہم مذاق کریں یہ بات ایسے ہے. نہیں نہیں ہے نہیں مذاق، جھوٹ کا نام تو مذاق رکھا ہوا ہے. تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا نام مال سیاہ ہو رہا ہے، تو لعنتی بن رہا ہے. قرآن میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لوگ خوش نے نکال لے خوش نے، تو آپ لعنتی بن گئے. رسول اللہ صاحب کے مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا. اصلاح کریں ہم اپنی. اور دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی، حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا. اور یہاں جناب ایک بھائی ہے جسمانی طور پر کوئی نقص ہے، ہر ایک کو اللہ نے بنایا، جسمانی کوئی نقص ہے اس میں، بازو کا، پاؤں کا، آنکھ کا، قد کا، جسمانی نقص ہے اس کے اندر، یا اس کی کوئی عادت ہے، اس کا کوئی کام ہے. وہ یاد کر کے میں بول بڑا مزہ. ایک گپا بھی نشہ ہے، ایک گلا کا بھی نشہ ہوتا ہے، بڑا مزہ. مدد جناب خوشی سے بڑے بادشاہ کے لیے نے وہ بیچارہ صرف توہین ہو رہی، وہ توہین ہو رہی. اچھے خاصے نمازی تجد گزار سارے لگے، وہ بیچارہ منہ چھپا کے نہیں، منہ چکا کے بیٹھے. یار کی مذاق نہیں، تو توہین کر رہا ہے اس کی، کلمہ پڑھنے والے کی، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے. لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. خدا کا خوف کیا کرو. نیکیاں ہوتی کوئی نہیں، 15 گھنٹے کے روزے اور باتیں سارے ٹچ مچ یک مک دیوانی چٹخارے ضائع کرتے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں توہین نہیں، اور یہاں توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں مذاق زیادہ نہیں ہوتا تھا. اور یہاں آروکت ایت پڑھی تو ان ابھی کو مذاق، کیونکہ حدیث پڑھ دیتی تو اب کو مذاق سے یہ جنہوں کو اللہ نے تھوڑے علم دے دیتا ہے. بڑا عجیب بنا مسئلہ ہے. وہ آگے ایک ایت پڑھتا ہے مذاق میں باتیں گپے ہو رہی ہیں، وہ کو دوسری جڑ دیتا ہے. قرآن اس لیے قرآن حدیث مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی کوئی عزت وقار نہیں کرتے. تو یہ بات آئی ہے درمیان میں، تو میں نے یہ وضاحت کر دی بھائیوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں نے بتایا دین کامل مکمل ہے، اس میں خوشی بھی ہے، دل لگی بھی ہے، کمی بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، صاحب ہدایت رہنما، اس میں دل لگی بھی ہے، خوشطبعی بھی ہے، مذاق بھی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں یہ 3 باتیں نہیں ہوتی تھی. آپ کے مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی، اور زیادہ نہیں ہوتا تھا، ہلکا پھلکا، تاکہ مجلس لوگ خوش. اب میں ایک آپ کو سناتا ہوں مذاق رسول اللہ کا. تبوک کی جنگ میں آپ بیٹھے تھے خیمے میں، ایک صحابی آئے ابو مالک، ان کا قد لمبا تھا، یہ آپ سے دل لگی کرتے تھے، رسول اللہ ان سے دل لگی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آیا تو اس نے سلام کہا اور آنے کی اجازت لی. ٹوٹو بند کرو یار، تھوڑا کٹ کرو، آپ پہ گرم ہو کے زیادہ ہو جائے گی. اچھا، تو اس نے سلام کیا اور اجازت لی آنے کی خیمے کے اندر. ادخلو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ آج میں ادخل، داخل ہو جاؤں. دیکھو رکھ
خیمہ کتنا بھی بڑا ہو کمرے سے تو چھوٹا ہوتا ہے. ہمارا مسجد ہے کمرہ, خیمہ کتنا بھی ہو تو وہ یعنی کمرے سے تو چھوٹا ہوتا ہے, کمرے سے چھوٹا ہوتا ہے. اچھا اس نے کہا ادخل, کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو میں ادخل, داخل ہو جا. وہ کہتا ہے کلو, سارا ہی داخل ہو جاؤ, سارا ہی آ جاؤ. میں سارا ہی آ جاؤ, ادخل کلو, سارا ہی آ. اب آپ نے دیکھا ہلکی پھلکی سی دل لگی, خوشی کی لہر آ گئی, نہ اس میں جھوٹ ہے نہ کوئی توہین ہے. یہ میں نے یہ بتایا نمونے کے طور پر, یعنی مذاق جو اسلام میں ہے ہلکا پھلکا, تاکہ طبیعتوں میں ذرا خوشی آ جائے, نہ کسی کی توہین ہو اور نہ جھوٹ. تو قاضی تیری کتی بڑی چوڑی ہے جس کے نیچے وہ 2 دھاگے آ گئے جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے, اور ایک روایت میں تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے, بڑا چوڑا ہے تکیہ تیرا. تو نہیں سمجھا یہ صبح کا پھوٹنا ہے رات کی تاریکی سے. قرآن عربی میں آیا. اچھا قرآن نے وہ سارے طریقے, انداز, اسلوب اختیار کیے جو عربی میں استعمال ہوتے تھے, کیونکہ قرآن عربی میں ہے. تو پہلے عرب سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے. اب چونکہ قرآن عربی میں ہے تو پہلے عرب سمجھیں گے قرآن کو تو آگے سمجھائیں گے. لہذا جو عربوں کا طریقہ تھا نا, کلام کا, گفتگو کا جو انداز تھا, جو اسلوب تھا, وہ قرآن نے سارا اختیار کیا, لیکن درجہ سب سے اونچا جو کسی انسان کے بس میں. یعنی عربی اصول, انداز, اسلوب, طریقے, مزاج, گفتگو کے انداز, وہ سارے قرآن نے اختیار کیے ہیں, لیکن درجہ بہت اونچا. اب عربوں کا طریقہ تھا کہ بعض اوقات اشارے کنائے سے کرتے تھے, اشارے کنائے. یہاں قرآن نے اشارے کنائے سے صبح کو سفید دھاگا کہا اور رات کو سیاہ دھاگا کہا. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو مسلمانوں سحری, جب تک تمہیں یہ امتیاز نہ ہو جائے کہ یہ سفید دھاگا اور یہ سیاہ. اب میں یہ کیا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں جو بات میں نے کی, کیونکہ کوثر کا میں معنی بتا رہا تھا, انا اعطیناک الکوثر کا میں معنی بتا رہا تھا رسول اعظم کی حدیث کی روشنی میں. تو میں نے یہ مفہوم بتایا اللہ کی توفیق سے کہ آج فرقہ پرستی بعد کی بولیوں کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا معنی رسم رواج, باپ دادا, گلی محلہ, امام کا کو, مفتی کا فتویٰ, پھر مرشد کا ارشاد, سوسائٹی کا ٹکانا, مان خواہش کو, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. ویسے اسلام سے تنگی کو نہیں, کون ہے تو, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, وہ بھی معنی ہو سکتا ہے. تمہیں کس نے آگے دی ہے؟ جس پر قرآن اترا, قرآن والا وہ بتائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. یہ سارا روڑا ہی ہے, سیاہ آنے کے لگاؤ ہر چیز سیاہ. جب تم اپنے آپ کو ایک دھڑے ایک پارٹی کے ساتھ کر کے قرآن کو علیہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم قرآن کو سمجھو گے تو تمہیں قرآن ایسے ہی سمجھ آئے گا. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, عربی دان ہے, سردار ہے, نبیوں کی اولاد ہے, تورات انجیل کا عالم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے, صحابی ہے, قرآن کا گواہ ہے, لیکن عید کا معنی نہیں سمجھ سکا. جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھا تو کون ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو. یہ اصل خرابی امت میں یہ آئی ہوئی ہے. پڑھتے قرآن ہے, مفہوم معنی مرد. آج ہی میں نے وہ بتایا, کئی دفعہ بتایا کرتا ہوں, ایک بات کلاس میں بھی بتاتا ہوں, آج تمہیں بھی بتا دوں, وہ بڑی کام آئے گی آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. وہ کیا بات میں کہا کرتا ہوں, آج بھی میں نے بتائی, وہاں بڑے مسئلے حل ہوں گے آپ کے انشاءاللہ. آدمی یہ بات ہے, سنو توجہ سے, آدمی ہے 2 قسم کے, ایک ہے متبع, ایک ہے مبتدع. متبع کون ہے؟
اطاعت تابعداری کرنے والا، کلمہ پڑھا اللہ میرا رب ہے، محمد میرا رسول ہے، قرآن میری کتاب ہے، اس کی تفسیر حدیث رسول، سنت رسول ہے، کلمے کا یہی معنی ہے، اللہ کے بغیر عبادت نہیں، رسول سے بغیر اطاعت نہیں، یہ ہے متبع۔ اس نے عقیدہ سیکھنا ہے، یہ کیا کرے گا؟ عقیدے کی ایتیں حدیثیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے عقیدے کی ایتیں حدیثیں پڑھے گا، سمجھے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی عالم سے کہے گا کہ مجھے اس ایت کا معنی بتاؤ۔ یہ نہیں کہ تیرا کی تیرا استاد کی کہنا ہے تو نہ نہ نہ، وہ کئی مولویوں میں آتے تھے، جاؤ چھٹو تم یہ 70 علم پڑھنے پہننے نے، داڑا پینیاں پہنیاں نے، سفر رہنا پہنتا ہے، تاکہ اے قرآن دے معنی تو جاننے، قرآن دے معنی کو سمجھ سکے۔ قرآن دے میں بھید کسی نہ پایا، دل دریا سمندر ڈوبے دکھاؤ دلا، یہ مطلب ہے نہ ادھر کیا ہے، کیا ہے یار؟ چشمے عالم کو کور رہنے دے، میری پیری میں درد اور رہنے دے، جتنے بدھو ہوں گے انہیں کام چلے گا۔ اور کھول رہی اکھاں، ہاں اکھاں نہیں کھول۔ خیر، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ یہ نہیں کو چھوڑ نہیں، اس سے پوچھو کہ اس عید کا معنی مجھے بتاؤ صحیح ہے۔ اچھا، تو وہ عقیدہ سیکھے گا عقیدے کی ایتوں حدیثوں سے، نماز کی ایتیں حدیثیں، درود کی ایتیں حدیثیں، وظیفہ، یعنی یہ آدمی متبع ہے، پرسکون زندگی، اس کا کوئی دھڑا نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی ذہن نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی دادا نہیں، کوئی پیشوا، یعنی تابعداری کے لحاظ سے نہیں، یہ سکون سے زندگی گزار، متبع رب کا بندہ، رسول دی امت سے 30 سال تک اس نے ایک حدیث بھی عمل نہیں کیا۔ ایک آدمی اس کو کہتا ہے، تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں قرآن حدیث پر چلتا ہوں، ہاں یہ حدیث ہے، تو نے آج تک اس پہ عمل نہیں کیا۔ وہ حدیث دیکھتا ہے، اگر حدیث ہے جزاک اللہ آپ کو جزاک، وہ عمل شروع کر دے، انہوں کوئی روڑا نہیں۔ لیکن دوسرا ایک آدمی ہے مبتدع، اس نے پہلے طے کر لیا میں فلاں، اے میرا تڑا، اے میری پارٹی، اے میرا عقیدہ، اے میری نماز، اے میرا مرن ہے، اے میرا جمن ہے، اے میرا درود ہے، اے میرا میں اند تو باہر نہیں نکلنا، اے مبتدع۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ ایتوں حدیثوں کو کھینچے گا، وہاں اور بات ہے، وہاں بات اور ہو رہی ہے، یہ اپنے مطلب کو اس پہ کھینچے گا۔ اگر تو ایت حدیث سے کھینچ کے مطلب اس کا نکلے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایت جہاں کھڑی ہے، حدیث جہاں کھڑی ہے کھڑی رہے، میں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد میں دیکھتے رہے۔ یا آپ کو بھی تجربے ہوتے ہوں گے کہ جو مختلف مسائل لوگوں نے اپنا لیے ہیں اپنی طرف سے، ان کی دلیل ادھر سے کھینچتے تمہیں روڑا کی دلیل مکمل ہے، تو اس میں عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہے، نماز کا بھی حل ہے، خوشی کا بھی، غمی کا بھی، پیدائش کا بھی، مرنے کا بھی، اور دن مکانے کا بھی، دن کون سا رات کون سا، سارا اس میں طے ہے۔ لیکن نہیں، اس کی بات تسلی نہیں، تو یہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ متبع ہے، وہ دیکھے گا اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا منقول ہے حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا وضاحت کی ہے، اور متبع اس چیز کا پابند نہیں، وہ پابند ہے اپنے اس دھڑے کا، اس طریقے کا۔ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اپنے اپنے طور پہ معنی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہو کر معنی نہیں سمجھ سکا جب تک رسول اللہ نے نہیں سمجھایا، تو کیسے تجھے کیا حق ہے یار معنی کرنے کا؟ الکوثر نار آتانی ربی بالجنہ، وہ تو میں نے بنیادی باتیں آپ کو سمجھانی تھی، ورنہ کوثر کے معنی میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نے میں کوثر نہر ہے جو میرے رب نے مجھ کو جنت میں عطا کی، کیونکہ رسول کو حق ہے نا تفسیر کا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، رسول نے تفسیر کر دی، ہمیں بتا دی، پھر آپ نے اس نہر کی تفصیل بتائی، اس کا تعارف کرایا، فرمایا وہ نہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بلڈنگوں، بڑے بڑے مکانوں جیسے موتی خالی کر کے اندر سے وہ کوثر نہر کے کنارے پر ٹکا دیے۔ انا اعطینا کل کوثر، دنیا کی نہروں کے کناروں پر تو ڈھیر مٹی کے، لیکن کوثر نہر کنارے بڑے بڑے موتی۔ کوثر نہر سے دو نالے آئیں گے میدان معاشر میں، وہاں حوض ہوگا، حوض کا معنی تالاب،
حوض کوثر کا معنی وہ تالاب وہ ہو جس میں کوثر سے پانی آ رہا ہے. پھر آپ نے وہ پانی کی تعریف کی کہ دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، کستوری سے خوشبودار اور اتنا پرکشش یہ پانی ہے، قوت والا، تاثیر والا، مٹھاس والا، لذت والا. 50,000 سال کے لمبے چوڑے دن میں، گرمی کی شدت میں جب لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اس 50,000 سال کے لمبے چوڑے دن میں جس خوش نصیب کو وہاں سے پینے کا ایک گھونٹ مل گیا، 50,000 سال میں دوبارہ پیاس نہیں ہوئی. یہ تاثیر ہے اس پانی کی. لذت لینے کے لیے پیے، لطف لینے کے لیے پیے، بار بار کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پیاس نہیں لگے گی. کل کوثر نبی پریشان نہ ہو ان کی باتوں سے. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، تیرے جیسا کون ہے؟ تیرا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا. اب تو اللہ کا شکر ادا کر، نعمت والے بھی شکر کر. فصلی لربک وانحر، وہ اللہ کا شکر ادا کر. کیسے؟ نمازیں بھی رب کے لیے پڑھ، قربانیاں بھی رب کے لیے کر، تیری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہو اور تیری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. اور ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. نبی کہے میری نمازیں، بدنی عبادتیں، رکوع سجدے بھی اللہ کے لیے، نسکی میرے بکرے چھترے جانور، نظرنہ چڑھاوے بھی اللہ کے، محیایا میرا جینا بھی اللہ کے، ماتی میرے موت بھی اللہ. فصلی لربک وانحر. آپ نے نماز کتنی پڑھی؟ فرض تو کیا، نفل اتنے پڑھتے تھے کہ پاؤں پھول جاتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی نے عرض کی، اتنی تکلیف نہ اٹھایا کرو، پاؤں آپ کے پھول. میں افلا اکون عبدا شکورا، ایسا اللہ نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ان کو شکر کی اتنی فکر، ہمیں فرض کی فکر. مول صاحب گالے میں صبح ویلے تو میں نہیں اٹھ سکتا، سچی گل دسوں. یہ بڑی نا اج کل نا شیطان نے بڑے لوگوں نا ول سکھائے ہوئے نے، دلیلاں دیتی ہوئی ہیں. یہ جڑا اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا، اس میں بڑا بڑا نیک ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے. گل صحیح ہے بھائی سویر کی نماز مطلب نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی نہیں سی پکے حال حدیث جو منافقہ. رسول اللہ فرماتے اس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے، دیر اسلام سے خارج ہے. اسی آل حدیث. اچھا تھوڑی کی نشانی؟ کہندا ہے بھی نارنگ منڈی دے چاول لمبے لمبے خوشبودار تے مرغ روسٹ ہوئے تے ہوئے غیر اللہ دا نام اللہ اللہ ایسی نہیں کھانے. الحمدللہ بڑی چنگی گل ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تو ہمیں دیتے قائم رکھے. کہ میں پوچھ رہے ہیں سود کہندا وہ کھانے ہیں، لوگ کہندا کر جانے ہیں، ملاوٹ کا نہیں. نار اللہ آل حدیث. وہ کہڑے آل حدیث ہوتے تھی فسرین دسلی رجسٹرار آل حدیث. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے فصلی لربک وانحر. نبی ہم نے آپ کو کوثر دی، تجھے بھی نماز معاف نہیں دی، تینوں معاف ہو گئی ہے. کوثر کی قیمت نماز ہے. اگر تو نماز پڑھے گا تو کوثر سے پانی ملے گا، اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تو کوثر سے پانی نہیں ملے گا. کوثر کے بعد اللہ نے قیمت کا ذکر کر دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. نبی تو بھی نمازیں پڑھ، بدنی باتیں بھی تیری اللہ کے لیے ہوں، مالی بھی. رسول اللہ نے بدنی باتیں میں نے بتایا نا کہ پاؤں پھول جاتے تھے. کرن دشمن بھی تعریف لیاقت اجئی ہوئے، رب آکے نہ جا کتنا عبادت اجئی ہوئے. اور قربانی 100 تڑپا دیے رسول اللہ نے ایک وقت میں. فصلی لربک وانحر. نمازیں بھی رب کے لیے پڑھ اور قربانیاں بھی. اور جیسے یہ فرض ہے نا نماز پڑھنی اللہ 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 اللہ، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ صبح کے طریقے پر پڑھی. نماز میں اللہ نے رہتے دے دی، رسول اللہ نے رہتے بتا دی.
کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، رکوع سجدہ نہیں کر اشارہ کر لے، پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، مسافر ہوں 2 پڑھ لے جمع کر، جہاں پڑھنا چھپنا دشمن ہنگامی حالت فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالٌ وَرُكْبَانًا، میرے مجاہد سواری پیدل حالت میں گرتے پڑتے اشارے کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ، سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑا پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمال کے درمیان ہے، وہ جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا، اور اگر یہ شہید ہو جائے جس کی جگہ کہا ہے ام عارصہ، میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں، جاتی گھوڑے کا اللہ کے اتنا مقام ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے نا، جانوروں پر جو زکوٰۃ آتی ہے نا، بھیڑ بکری اونٹ جتنے جانور رکھے ہیں ان پر جو زکوٰۃ آتی ہے نا، تو اس کی شرطیں 3، ایک یہ ہے کہ نصاب پورا ہو، ہر جانور کا نصاب ہے، گائے بھینس کا 30 ہے، بھیڑ بکری کا 40 ہے، اونٹ کا 5، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جنگل میں چرے، اگر آپ کاٹ کے خرید کے بیائی کر کے کھلاتے ہیں ان کی آمدن پر زکوٰۃ آئے گی، جو دودھ بیچتے ہیں، کھالے بیچتے ہیں، جانور بیچتے ہیں، براہ راست جانوروں پر نہیں آتا، خیر یہ مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ سال گزرے تو سب جانور، گھوڑا 5000 ہو 10 سال جنگل میں چرے زکوٰۃ کوئی نہیں، یعنی گھوڑے کی اللہ نے عزت کی ہے اس پہ زکوٰۃ، اور اللہ تعالیٰ نے کی قسم اٹھائی والعادیات ضبحا، بول یہ جہادی گھوڑے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کو پیار اتنا ہے مجاہد سے، لیکن نماز اس کو بھی معاف نہیں، رعایت دے دی، چھٹی نہیں ہے، نہ نبی کو معاف ہے نہ امتی کو۔ وجہ اللہ کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، سب کچھ تمہارے لیے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ رعایتیں دے دی، چھٹی کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے میری بندی، میں نہیں چاہتا کہ تیرا دل کسی وقت میری محبت سے خالی ہو، میرے بندے میری بندی، میں نہیں چاہتا کہ کسی وقت تیرا دل میری محبت سے، یہ اللہ کے سامنے جھکنا، سجدہ، نماز، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ حی علی الصلاۃ سن کے بھی بچوں کو، گھر بار کو، بے گیموں کو اور سارے جو کھیل باتیں ساری چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کی قسم تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے جو تجھے یہاں لے کے آئی، اور حی علی الصلاۃ سن کے بھی بچوں میں دوست احباب کوئی مجھے حکے دی گڑ 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 گڑ، میں ایک کیا ابھی 40 سال ہو گئے کھچی جانا شے نکلی بچوں۔ اللہ تعالیٰ نے نا جرمیاں دے کھانے دا ذکر کیتا، تھوڑ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کھانا ایسا ہوگا نہ بھوک دور کرے گا نہ موٹا کرے گا، سگریٹ حکا تمباکو تے فٹ آ گیا، نہ موٹا کرے نہ بھوک لگ، فضول خرچی علیحدہ اور جان در سان، خیر تو مقصد ہے حکے کی گڑ گڑ، ٹی وی تے بیٹھے اکھاں پھاڑ پھاڑ انے ہی ہو جائے، اگر وہاں بیٹھے رہتے ہیں لوگ 2-2 گھنٹے مجلس سے چوکو چوراہوں میں بیٹھے ہیں یا خیر بک بک، نماز آنے لگے سور پوندے نے، 20 منٹ نماز کے لیے دے سکتے، حی علی الصلاۃ سن کے اگر تو نہیں آتا، جھوٹ بولتا ہے جب تو کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، خالق ہے مالک ہے رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار بیوی بچے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، ہاتھ پہنچنا کچھ دیا، پیدا تجھے عبادت کے لیے کیا، 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے 5 نمازوں کا، اگر تم یہ بھی نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر۔ کھانا پینا سنا، حج تو عمر میں 1 دفعہ، روزہ سال بعد، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں نیابت بھی نہیں ہوتی، حج میں ہو جاتی، ایک آدمی پر حج فرض ہے لیکن وہ سفر نہیں کر سکتا، مسئلہ ہے، علماء کرام بیٹھے، وہ کسی کو کرا دے
جس نے پہلے کیا ہو جائے. زکوٰۃ 10,000 بنتی ہے 5,000 نقدی نہیں ہے پاس, فون کرتے یار مجھ پہ زکوٰۃ آ رہی ہے, تم ایسے کرو میری طرف سے زکوٰۃ دے دو, بعد میں تمہیں دے دوں, ہو جائے گی. روزے میں نیابت آ جاتی ہے, بوڑھا ہے بوڑھی ہے دائمی مریض ہے وہ کسی کو رکھوا, لیکن نماز میں نیابت نہیں ہوتی. فرما بردار بیٹا کہے ابو میں جو جا رہا ہوں اندھیرا ہے راستے میں ٹھوکرے, میں آپ کی 4 رکعتیں پڑھتا ہوں. نماز میں نیابت نہیں. یہ اللہ سے محبت کی, یہ بندے اور اللہ کی محبت کا ایک رشتہ ہے. اللہ اس کو نہیں چاہتا کہ یہ ٹوٹے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے دیا. قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ نماز کا ہو, اول ما یحاسب العبد الصلاۃ. یا اللہ میں بڑا سماجی کارکن تھا, میں نے بیوہ مسکینوں کے یتیموں کے وظیفے لگا رکھے, نماز پڑھی. یا اللہ میں بڑی تقریر کرتا تھا, باز کرتا, اللہ نے نماز پڑھی. یا اللہ میں بڑے کافر مارتا تھا, جہاد میں نماز پڑھی تھی. پہلے نماز ہی گل کر. یہ نماز ایسا لازمی پرچہ, اس میں پاس سب میں پاس, اس میں فیل اس کی نحوست, اس فیل ہونے کی نحوست سے سب میں فیل, ایسا پرچہ ہے. فصلی لربک وانحر. رسول اللہ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے ذبح کرتا. نماز بھی سجدہ بھی اللہ کے لیے, اور نظر نیاز چڑھاوے بھی اللہ تعالیٰ کے. لوگ جو اللہ کی جگہ وہ چڑھاتے چڑھاوے, یہ ہو وہ یہ بھاگے پھرتے ہیں, اور کوئی کام نہیں آتا, اللہ کام آتا ہے. ایران کا بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی, 2 سونے کے دروازے بھیجے اس نے. ایک یہاں لگا ہوا علی اجویری کی قبر پر, جس کو لوگ داتا کہتے ہیں. ہم کسی کو نہیں داتا مانتے, نہ گنج بخش مانتے ہیں. گنج بخش کا مانا خزانہ بخشنے والا, کوئی سوئی بخش بھی کوئی نہیں, نہ کوئی تنکا بخش. اور ایک دروازہ وہ جو سندھ کی بڑی گدی ہے 7, رضا شاہ پہلوی ایران کے بادشاہ نے بھیجے تھے, اور اس ملک کا وزیر اعظم تھا اس نے, اور تولا تولی نہیں, 5 سال بکری کا بچہ چڑھا, سونے کے دروازے چڑھائے 2. یہ پنجاب کی سب سے بڑی گدی اور وہ سندھ کی سب سے بڑی گدی. اس کا 36 سالہ اقتدار ختم ہوا. اس کا جہاز اڑا ایران سے, پوری دنیا میں اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا. پرانے لوگ جانتے ہیں یہ ساری باتیں. بالآخر مصر نے پناہ دی, صحراؤں میں ایڑیاں رگڑتا ہوا مرا, اور جس وزیر اعظم نے محبت سے لگائے تھے اسی گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا, چڑیا بھی نہیں پھڑکی. اللہ نے دکھایا, اس نے 2 دروازے سونے کے چڑھائے, اس نے لگائے, نہ وہ بچ اس کو یہ بچا سکے نہ اس کو بچا. میں دکھاتا ہے نا اللہ کے لیے سجدہ بھی اور نماز. اچھا اگلی بات, جیسے نماز پڑھنی فرض ہے نا, ایسے یہ بھی فرض ہے کہ نماز رسول اللہ والی, یہ دادی نانی والی نماز نہیں چلے گی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جبریل علیہ السلام امام بنے, محمد مقتدی بنے, 10 دفعہ نماز پڑھائی. فرمایا یہ نماز ہے جو اللہ چاہتا ہے, باقی چیزیں کہہ دی کہ کرو, لیکن نماز سکھائی گئی. پھر آپ نے ساتھیوں کو نماز سکھائی, پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. جیسے ہم آگے سے دیکھتے ہیں نا ایسے ہمیں آگے نظر آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے آگے نظر آتا تھا, پیچھے سے نظر نہیں آتا تھا. لیکن جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے تھے نا, نماز پڑھاتے تھے, تو آپ کو پیچھے کا سارا منظر دکھایا جاتا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری. اللہ کی قسم جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ رکوع سجدے ان کے دیکھ رہے ہوتے تھے. ابو بکرہ کو سمجھایا دوبارہ ایسے نہ کرنا. دیکھا تھا کیوں اللہ نے ایسے کیا, تاکہ اس لیے کہ نماز ان کی چیک کر, اگر غلطی ہو تو نکال, کیونکہ جیسے نماز پڑھنی فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی. یہ برادری والی نماز نہیں چلے گی, محلے والی نماز. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مدینہ شریف کا, اور پھر عید کا اگلا حصہ بیان کرتا ہوں, بیان ختم.
میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو مسجد نبوی میں درس دیتا تھا، اللہ کی توفیق سے اردو والے لوگ ہمارے درس میں بیٹھتے تھے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ، اور جو باہر سے برطانیہ، امریکہ، جرمن، فرانس سے جو آتے اردو والے حج عمرہ کرنے، وہ بھی ہمارے درس میں بیٹھتے۔ عربی مجھے دیکھتے تھے کہ درس کر رہا ہوں، مجھے کہتے تھے ان کو نماز سکھا۔ کیوں؟ نماز میں ہے نا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا، اور جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ سنتے نہیں، درمیان میں ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، بڑا بھی بہت ہے، سنتا بھی بہت ہے، تو پھر تعریف کرنی چاہیے نا۔ اس لیے رکوع کے بعد ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے رب ہمارے تیرے لیے حمد ہے بہت زیادہ پکیدہ برکت والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دکھایا 30 سے زیادہ فرشتے نیکیاں لکھ رہے تھے اس شخص کی جس نے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا۔ یہ مسئلہ ہے۔ مجھے عربی کہتے تھے کہ جب مسجد نبوی کا امام رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے، ساری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیرے پاکستانی رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو کے اطمینان نہیں کرتے، باقی سارے لوگ کھڑے ہیں، امام مسجد نبوی بھی کھڑا ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ رہا ہے، اور تیرے پاکستانیوں کو جلدی ہوتی ہے سجدے میں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے 20 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ ذہن میں کیا وہ ایسے بس نیچے ہوتے رہتے ہیں سجدے، انہوں نے کی روڑا ہے، عربی تھے نا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ لگا تھے انہوں نے بیان کرنے لگا، اور انہوں نے روڑا کی ہے۔ میں کہ یہ کہتے ہیں مدینہ سبحان اللہ، مدینے کی گلیاں جب سرکار لائیاں تلیاں سبحان اللہ، قربان جو مدینے پر وہاں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئی، تیری رحمت کے آثار سبحان اللہ، قربان جاؤ، لیکن نماز دادی نانی برادری آنٹی آئی محلے آئی جی 10 سال کی عمر جو سیکھی تھی مدینے میں یوں پڑھی، مدینہ بڑی اپنی جگہ ہے کیا بات ہے، لیکن نماز برادری والی۔ مجھے وہ کہتے تھے ان سے یہ پوچھ جبریل علیہ السلام کہاں آیا تھا، مدینے میں کہ لاہور میں؟ ان سے یہ پوچھ وحی کہاں آئی تھی؟ میں نے کہا وہ تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم پاکستان میں تھے، کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، کہاں دن رات تیری رحمت برسا گا، میں کہ سمندر چال مار دیجیے، سکھو نماز رسول اللہ علیہ تھے 10-12 لاکھ حاجی لگا کے آ جاتا ہے، غضب غضب غضب، جڑی اٹھ کے بیٹھ کے تو لے کے دیتا وہی واپس، وہی پتہ نہیں رب نو کیڑا سجدہ منظور ہے، وہی جڑا رسولہ سکھا کے گئے وہی منظور ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی 6 ڈگریاں دین چ بدھو، 10 سال کی عمر جماعت سے 70 سال تو یہ ٹیری جا رہے ہیں، پتہ ہی کوئی، پورے امت کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، اللہ کی قسم اس بات میں امت کہتی ہے پوری کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو قبلہ رخ تمہارا وجود ہو تو ہتھیلیاں بھی نماز شروع کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو، انگوٹھے کنا دے تھلے تے ہتھیلیاں آسمان، 70 سال ہو گئے۔ گورنر ہاؤس کا پروٹوکول ہے، یار فون آیا مینو میں بھی جانا اتنے تو جانا رہنا گورنر ہاؤس، وہ پروٹوکول کی وہ پروٹوکول رب کا کوئی نہیں، اللہ کی قسم ہے جبریل فرشتوں کا سردار آیا یہ پروٹوکول سکھانے کے لیے، کس کو؟ نبی رسولوں کے امام۔ کوئی عرض کیوں نہیں، نبی گھر سے بے گھر ہوا، نکیلے پتھروں پہ چلا، مارے کھائی، تکلیفیں اٹھائی، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، ریشم جیسی دل پہ خون میں سر کرائی، کستوری سے زیادہ خوشبودار خون رسول اللہ کا مٹی میں ملا، 70 صحابہ کمائی لٹ گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جھگڑا یہ تھا ایسے کرو جیسے میں کہتا۔ رسول ماننے کے 2 مطلب ہیں، جو کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں۔ جیسے نماز پڑھنی فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے، نماز محمدی صلاۃ الرسول، نماز رسول اکرم کی نماز، نماز نبوی، ان شانئک والابتر۔ مکہ کے جو تھے نا نوجوان چچے بابوں کو کہتے تھے بابا یہ محمد جڑا ہے نا سسم لگیا پیچھے ساڑھے پیو دادے دے عقیدے پڑھدا رہندا ہے، کیا کریں یہ ہمارے باپ دادا کی کہتے چل اس کی لڑکیاں ہی زندہ رہتی، لڑکے مر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بھی دنیا سے چلا جائے گا، تھوڑا سا صبر کرو، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا
ان شانیہ کا والابتر، تیرا دشمن یہ جو ہے نام مراد بے نسل ہے، یہ ہے تو ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر چرچے، تیری حدیث سنت، تیری سیرت چال ڈال کے دار گفتار، تیرے دن رات، تیری نماز نیاز روزے حج زکات جہاد دعوت تبلیغ، تیری سنت تیرے طریقوں کو اتنا اونچا کروں گا، جزیروں میں فضاؤں میں اور شہروں میں دیہاتوں میں، جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں وہاں تیری اطاعت ہوگی۔ ان شان ہے تیرا دشمن نے کہا ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا لیں گے۔ ابوبکر صدیق کے دور میں جہاد ہو رہا ہے، مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، انہیں سمجھا یہ شاید کو پروگرام ہے، یہ بکریاں چراتا سی مکے والے دیا محمد نبی بن گئے، لفظ کٹھے ہو گئے، انہیں کہ شاید یہ بھی کوئی پروگرام، جی گرداسپور دا بدماش سی غلام احمد قادیانی، بچے انگریز نے ہاتھ پھیرا بچے جمہورے، ہاں وہ تو نبی ہے، ٹھیک ہے بن جانے ہیں، ہر نبی نو وہی آندی، ہاں یہ کہڑی آئی، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اب دین کے لیے حرام ہے جنگوں کے تحت، پہلی بھائی انگریزوں نے کھڑا کیا جہاد تو تنگ چلو بھائی مسلمانوں نے جہاد تو کہنے نے ایک وہی آ گئی کہ جہاد چھوڑ دو، اب جہاد جائز نہیں ہے، ایک پہلی وہی ہے جی ہالے تک آئی جاتی لوکاں، یہ ہالے تک وہی آئی جاتی لوکاں، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹے نبی سے جنگ ہوئی ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ عنہ، اور کمانڈر کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ ابو جہل کا لڑکا بھی شامل تھا لشکر میں، صحابی بن چکا تھا، اس کو جوش آیا، تلوار لے کے دشمن کی صف پہ گھسنے لگا فدائی کارروائی کرنے کے لیے۔ خالد بن ولید کمانڈر ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تلوار لے کے دشمن کی صف میں گھسنے لگا فدائی کارروائی کرنے کے لیے۔ خالد کو پتہ چلا کہ اکرمہ پیچھے ہٹو، اتنا تجربہ کار جنرل ایک ہی ہتھے میں نہیں جانے دوں گا، پیچھے ہٹ۔ کہا خالد تو میرا امیر ہے، میرا کمانڈر ہے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اور میری جنت کے درمیان، میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن، مجھے کٹنے دے حرمت رسول پہ، مرنے دے مجھے حرمت رسول پہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا السیف محال للذنوب، جہادی تلوار کی کاٹیں گناہوں کو معاف کرتی ہیں، تو پہلے آ گیا، میں بڑا مجرم ہوں، بڑے مجرم کا بیٹا ہوں۔ ان شانیہ کا والابتر، نبی پریشان نہ ہو، ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا لے گے، تیرا دشمن نے کام نامراد۔ آخری بات، یار نسل تو ہر ایک کی چلتی ہے، یعنی کوئی نیک ہے اس کی بھی نسل چلتی ہے، شیطان دی چل رہی ہے تو اور تو کتنے کی نسل تو سارے دی چل رہی، نیکاں دی بھی تے پیڑیاں دی بھی، سب دی نسل چلتی ہے دنیا میں، کوئی مائی کا لال نہیں، نہ ملے گا آج آپ کو دنیا میں جڑا سینے تے ہاتھ رکھ کے کہے میں ابو جہل دی نسل چوں۔ اتبا ساڈا وڈا ہوندا سی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام شرف بخشا جو ان کی اولاد میں سے نہیں ہے، وہ بھی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں کہ ہم آل رسول۔ میرا یہ موضوع نہیں کون آل رسول ہے کون نہیں، میرا یہ نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ جو ان کی اولاد میں نہیں ہے وہ بھی ان کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور دشمن مر گئے ان پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب، قیامت تک مسلمان ابو لہب پر لعنتیں ڈالتے رہیں گے، اللہ ایک ہی گھر پہ 10 نیکیاں دیتا جائے گا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
الحمدللہ رب العالمین.